ہمارے ذہنوں میں وہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے 1400 سال پہلے والی زندگی نہیں رہی، 1400 سال پہلے والی دنیا نہیں رہی۔ دنیا تو بہت ترقی کر چکی ہے، بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب یہاں پر حلال و حرام کو دیکھنا، یہاں پر شہوات سے بچنا، یہاں پر برائیوں سے بچنا، یہاں پر ٹھیک اسلامی 100% زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ وہ دور کچھ اور تھا، وہاں ہو گیا۔ اللہ کی قسم، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستو، اگر اس جملے پر یقین ہو گیا تو آپ کفر تک پہنچ جائیں گے۔ آج ہماری عورتوں کے سامنے قرآن کھول کے رکھ دیا جائے، سن کے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری عورتوں میں اس کے اندر کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوگی۔ خواتین بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، کیوں؟ ہم کو ذوق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، مضمون سمجھ ہی نہیں آتا، عربی معلوم ہی نہیں ہے۔ نہ نماز پڑھنے میں خوشی ہے، نہ نیک کاموں میں خوشی ہے، نہ اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے، نہ برائی کرتے وقت ڈر پیدا ہو رہا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خوشی و خضوع پیدا ہو رہا ہے۔ جب بھی ہاتھ باندھتا ہوں پورے دکان کے حساب سامنے نظر آتے ہیں، جب بھی مسجد کے لیے جاتا ہوں دل بالکل مردہ ہوتا ہے کہ کیوں جا رہا ہے، چند ایک رکعتیں پڑھ بھی لیتا ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو کہیں میرا حال یہ تو نہیں ہے کہ کیا ہے میرا ایمان ہی چلا گئے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کے اندر ہی ہے، ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں، تابعی ہیں جو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 30 سے زیادہ صحابہ سے زندگی میں ملاقات کیا اور ان کے ساتھ رہا، اور ہر صحابی کو میں نے نفاق سے ڈرتے پایا، ہر صحابی کو، جس میں حضرت عائشہ جیسی شخصیت ہے، جس میں حضرت عمار جیسی شخصیت ہے، جس میں حضرت صدیق اکبر جیسی شخصیت ہے، جو ڈرتے تھے کہ کہیں ایمان کھانا جائے، نفاق اندر نہ آ جائے۔ اور آج ہمارے لیے کوئی نفاق کا ڈر نہیں ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کو کون جی ٹارگٹ کر سکتا؟ کیوں؟ ہے ہی نہیں، اندر پورا پھوکھل ہے، تو پھر ایمان کے ہونے نہ ہونے کا ڈر کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات الله. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم، اور تم سے راضی ہو گیا. الاسلام دینا، اسلام کو قانون کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے. تو فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین، کوئی دوسری عبادت، کوئی دوسری شریعت، کوئی دوسری قانون، کوئی دوسرا لا اگر آپ استعمال کریں گے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو رب نے اعلان کیا کہ تم خواہ کچھ بھی کوشش کر لو، ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں. فلن یقبل منہ، اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اسلام ہی قانون ہے. جب اس قانون کو کامل و اکمل و اتم بنا کے قیامت تک کے لیے رب العالمین نے رکھ دیا تو پھر اس کے لیے سب سے اہم ترین ضرورت یہ پیش آئی کہ اس پر چل کر دکھانے والے لوگوں کے لیے بھی اسوے کے طور پر قیامت تک کے لیے ایک جماعت کو کھڑا کرتے. وہ جماعت کیسی ہو؟ فرمایا وہ تم جیسی نہیں ہوگی، وہ ایسی جماعت ہوگی جو رب العالمین بھی انہیں پسند کرے گا اور رب العالمین کو وہ پسند کرنے والے ہوں گے. پسند تک کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر رضا اور خوشی کا معاملہ ہوگا. اور وہ کیسی رضا اور خوشی ہوگی؟ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. وہ اللہ سے مکمل طور پر راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات اور ایسے جنات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، جن کے دامن اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں اللہ ان کو داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اس جماعت کی تعریف میں قرآن نے جگہ جگہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اسلام کامل و مکمل اکمل اور عمل کرنے والا دین ہے تو یاد رکھو تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جنہوں نے اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک عمل، ایک ایک قانون کو پڑھا سمجھا اور عمل کر کے دکھایا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزار نہیں، 10,000 نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 کا مجمع یہ پروف آپ کے سامنے چھوڑ کے گیا کہ اسلام رسم نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل ایک ایسا دین ہے جس پر چلنے والے ایک نہیں کروڑ مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں عمل کرنے والے پیدا ہو چکے تھے.
اور صرف یہ 1 سال 2 سال 3 سال کے قیام کے لیے نہیں آیا. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. یہ قیامت تک کے لیے ایسا ثابت قدم رہنے والا یہ پودا تنا اور درخت بنا کے رب کہتا ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی زوال نہیں، یہاں تک کہ رب العالمین خود چاہے گا تو قیامت قائم ہوگی، تب تک کے لیے یہ قیام رہے گا. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی زندگیوں میں ہم کو بتا چکے ہیں. 1 سال کی خلافت نہیں چلی میرے بھائیو، 2 سال کی نہیں، پورے 30 سالہ خلافت کا دور ہے جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں، خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں. وہ خلافت، وہی طرز حکمرانی، وہ سیاست جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی طور پر تمام صحابہ اتباع کرتے ہوئے بعد میں آنے والے 4 خلفاء نے کی. یہ 1-2 سال کا نمونہ نہیں تھا. کون سی چیز ہے جس کو آپ ڈھونڈیں اور ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ملے؟ کون سی چیز ہے، اسلام کا کون سا حکم ہے جس کو آپ ڈھونڈیں، اس پر عمل پیرا ہو کر ثابت قدم رکھنے والی وہ اعمال، وہ چیزیں، وہ مثالیں، وہ واقعات آپ کو تاریخ میں نہ ملیں؟ نہ، ایسی کوئی بات نہیں. آج سب سے اہم ترین ہمارا مفروضہ جو کھڑا کر کے رکھے ہیں ہمارے ذہنوں میں وہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے 1400 سال پہلے والی زندگی نہیں رہی، 1400 سال پہلے والی دنیا نہیں رہی. دنیا تو بہت ترقی کر چکی ہے، بہت آگے نکل گئی ہے. اب یہاں پر حلال و حرام کو دیکھنا، یہاں پر شہوات سے بچنا، یہاں پر برائیوں سے بچنا، یہاں پر ٹھیٹ اسلامی 100% زندگی گزارنا ناممکن ہے. وہ دور کچھ اور تھا، وہاں ہو گیا. اللہ کی قسم، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستو، اگر اس جملے پر یقین ہو گیا تو آپ کفر تک پہنچ جائیں گے. بڑا گمگیر جملہ ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس نظام کو نازل کیا اور عمل پیرا ہونا ممکن ہے یہ ثابت کر چکے کروڑا کروڑ انسان، اور 1 سال 2 سال نہیں، اپنی کل زندگیاں لٹا چکے. یہ ہیں وہ اصحاب رسول اللہ جن کی مدح میں رب العالمین کہتا ہے میرے یہ وہ بندے ہیں جو دوسروں کی طرح نہیں ہیں. اگر تم لوگ پھرتے ہو پھر جاؤ، من یرتد منکم عن دینہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تم دین سے روگردانی کرو گے، اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، تم نمازوں کو خطا کرو گے، تم حلال و حرام کو نہیں سمجھو گے، تم پردہ اور اللہ کے احکامات کے ماتحتی میں نہیں آؤ گے، تم حلال اور حرام کے اعتبار سے اپنی زندگیوں کو معمول پر نہیں لاؤ گے، تو یاد رکھو جاؤ کہیں اور میں ایک ایسی قوم کو لاؤں گا، من یرتد منکم من عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون ویحبونہ، جس سے اللہ محبت کر رہا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں گے. ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مسلمانوں میں آپس میں بڑے رحیم ہوں گے اور کفار پر بڑے سخت ہوں گے. اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کسی کو سامنے نہیں لائیں گے، کسی کے لیے نرمات، کسی کے لیے قانون تبدیل نہیں کریں گے. اور سب سے اہم ترین بات، حق کو بولنے میں کبھی نہیں شکیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے ملامت گر کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ میرے اصحاب رسول اللہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں سے نکالے گئے تو اذیت سے صحیح فرمایا کہ بعضهم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری راہ میں اذیتیں سہی، ہاجروا واخرجوا، ہجرت کی اور ان گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں انہیں اذیتیں دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، قتال بھی کیا، خود بھی مرے، شہید بھی ہوئے. ایسے لوگوں کو ہم دراصل بہترین باغات میں رکھیں گے جن کے دامن میں، جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کہیں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی رحیم لیکن کفار پر بڑے ہی سخت. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ انہیں دیکھو گے تم، تراہم رکعا، رکوع کرتے ہوئے، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا فضل تلاش کرتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہیں دیکھو گے ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے، ان کے پیشانیوں پر اللہ کے تابعداری کے نشانات ہوں گے، ان کے پیشانیوں پر اللہ کی فرما برداری کے نشانات ہوں گے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے تورات میں، انجیل میں، وہاں پر بھی ان کی نشانیاں لکھی ہیں، ان کی تعریف ہم نے کی ہے. یہی وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرے دوستو، جنہوں نے اس اسلام کے لیے سب سے بہترین نمونہ بن کے ابھرے. تو رب نے اعلان کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. دیکھو یہ میرے رسول کے صحابہ کی طرح تم ایمان لاؤ گے تو پھر وہ ایمان قبول ہے، پھر تم ہدایت یافتہ بنو گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ ٹیڑھ ہے، تمہارے لیے گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے، اپنے عقل کا ایمان نہیں، اپنے بڑوں اور پیروں اور اپنے جو کچھ بھی رہنماؤں نے تمہیں سکھایا ہے ان کا نہیں. اللہ کے ہاں قبول ہے تو وہ ایمان قبول ہے جو صحابہ کا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. ان آیتوں سے اندازہ کیا ہوا میرے دوستو؟ اندازہ یہ ہوا کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور وہ واقعات سے ہم بھی سبق حاصل کریں جس سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں. اور آج ہماری حالت کیا ہے جی؟ ہم کو تو سیرت نبوی پر کوئی چیز معلوم نہیں ہے، ہم کو تو سیرت نبوی کے اہم ترین واقعات نہیں معلوم ہیں، تو ہمیں کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات معلوم ہوں گے؟ لیکن یاد رکھیے ہمارے ایمان کو سب سے زیادہ با اثر قوت والی ٹانک یا گولیاں کوئی ہیں تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز واقعات ہیں. ایک ایک صحابی کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جڑا ہوا تھا، ایک ایک صحابیہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جڑی ہوئی تھی، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے تمام خواہشات کو بالائے طاق رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے فرمایا ویسے ہی کر گزری، خواہ اس کے لیے ان کی جان چلی جائے یا مال کا خاتمہ ہو جائے، اس کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے. یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایمان کے سلسلے میں چند واقعات اٹھا لیجیے. میں آپ کو مشہور ترین واقعات کا حوالہ دیتا ہوں، ویسے بھی جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، یہ مضمون اس میں سمیٹنا خاص طور پر میرے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر آپ کو چند چیزیں اہم ترین باتیں بتاؤں. آج اسلام ہم نے قبول نہیں کیا بلکہ اسلام میں پیدا ہوئے،
آپ بلا شعور لاشعوری طور پر آپ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے. الحمدللہ آپ نے آنکھ کھولی تو اسلام دیکھا. بہت سی اکثریت یہاں پر بیٹھی ہوئی مسلمان گھرانوں سے متعلق ہے. اسلام کی پاداش میں کوئی تکلیف، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک گالی کبھی صحیح ہی نہیں. عمل کرنے کے اعتبار سے آپ کو کبھی کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوا ہی نہیں. لیکن وہ زمانہ یاد کیجئے جب اسلام کا اظہار کرنا اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کے نکلنے سے بھی بڑا معاملہ تھا. صدیق اکبر کے ایمان لانے کے بعد حالانکہ وہ قریش کے اندر سب سے اہم ترین قبائل میں سے ایک کے بڑے سرداروں میں تھے، لیکن انہیں اتنا مارا گیا، صدیق اکبر کو. ہاں بہت مثالیں حضرت بلال اور خباب اور حضرت صہیب و عمار کی مل جائیں گی، لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ تھے ہی غریب الدیار، وہ تھے ہی اجنبی، اس وقت تھے ہی غلام قبائل سے. یہ مثالیں تو مل ہی جائیں گے. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ تو وہ شخصیت تھی جو پورے قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے تھی، بڑی معزز تھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی بڑے ہی اہم ترین مقام پہ تھے. لیکن اس کی پاداش میں انہیں اتنا مارا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ ہی بگڑ گیا، دیکھنے سے پہچانا نہیں جا رہا تھا، حتیٰ کہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو انہی قبائل کے لوگوں نے انہیں لے آ کے اپنے گھر میں ماں کے حوالے کر کے نکل گئے. اور لوگ سوچ رہے تھے کہ آج کی مار سے شاید صدیق اکبر اس دنیا سے جا چکے ہیں. شام ہوتے ہوتے انہیں معلوم ہوا کہ نئی سانسیں چل رہی ہیں، اور کچھ مدت گزری تو آخرکار آنکھیں کھول دی اور ہوش میں آتا ماں نے دیکھا تو چیخ و پکار اور خوشی سے آگے بڑھ کر پیالہ پیش کیا کہ بیٹا صبح سے تو بے ہوش پڑا ہوا ہے اور تجھے تیرے جسم کے اندر ایک گھونٹ پانی بھی نہیں گیا ہے، لے کچھ کھا پی اور اٹھ کے بیٹھ. کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم کھانا پینا مجھ پہ حرام ہے جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ادھر مار ادھر محبت. کہا کہ بیٹا میں نہیں جانتی، ابھی تک صدیق اکبر کے ماں اسلام قبول نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا میں نہیں جانتی، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ کہا کہ جاؤ عمر کے بہن کے پاس، فاطمہ کے پاس جاؤ، ان کو پتا ہوگا، ان کو بلا کے لے آؤ. جب وہ آئی تو پوچھا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول بخیر و عافیت ہیں. پوچھا کہ کہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت فاطمہ نے آپ کی ماں کھڑی ہوئی ہیں، یہ راز کی بات میں کیسے بتلاؤں؟ کہا کہ نہیں، یہ اپنی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے سامنے بتاؤ. تو کہا تھے پہاڑی کے اوپر ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا جو مکان ہے اس مکان میں ہے. تو اب ایک دوسری شرط لگا دی. کہا کہ ماں مجھے کھانا پینا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں. یا رب، محبت ایمانی، اس کے لیے مار کھانا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے آپ پہ نچھاور کر دینا. کیا ہمیں یہ دعوت نہیں دیتا کہ آج دور فتن کے اندر تم نے اسلام کے لحاظ سے کچھ کہا ہے یا سہا ہے تو یاد رکھو اس کا عشیر 10واں حصہ بھی آپ کے لیے نہیں مل سکتا اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے محبت ایسے ہی نہ کریں جیسے حضرت صدیق اکبر نے قائم کر کے دکھلا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ اور ایک طرف ماں دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے پاؤں رینگتے پہنچے. اللہ کے رسول نے دیکھا تو پورا چہرہ ورم آ چکا تھا اور خون رس رہا تھا. اللہ کے رسول نے بڑے پیار سے تھپک تھپک کے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے چہرے سے اور صاف کرتے جاتے تھے دھول اور روتے جاتے تھے کہ لوگوں نے تمہیں کیا حال کر دیا، صدیق تمہارا کیا حال ہو گیا، اور آنسو ٹپک
پڑھتے تھے اور ادھر صدیق اکبر کہہ رہے تھے اللہ کے رسول مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اصل معاملہ تو آپ کو دیکھنے کا تھا، آپ کو میں نے دیکھا تو میرا پورا درد جاتا رہا۔ اسلام کے راہ میں جو جو اذیتیں اصحاب رسول اللہ نے صحیح ہیں، ان میں کا میں نے 1% کا بھی 10واں حصہ ادا نہیں کیا۔ یہ حالات اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہر معاملے میں آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ یہ تو ایمان اور اسلام کی راہ پر چلنے کے جو کچھ لوازمات ہیں اس حیثیت سے میں نے آپ کو اشارہ دیا۔ اور اسی طرح اسلام کے ارکان کے اعتبار سے دیکھیے سب سے اہم ترین رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کے سلسلے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اذیتیں اٹھاتے تھے۔ آج ہمارے لیے مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، آج ہمارے لیے مسجدوں میں گرم ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، بہترین وضو خانے ٹوائلٹ ہیں، بہترین آپ کے لیے سہولیات ہیں، پھر بھی آنے کا نام نہیں لیتا بندہ، ہزار بہانے اس کے لیے، نماز فجر میں غائب۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں پر لوگ آگے بڑھ کے نماز فجر کے لیے اٹھانے کے لیے چند نوجوان کوششیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھو بڑے خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو اٹھا کر لوگوں میں بیداری اختیار کرنے کے لیے جد و جہد کی، اور وہ بدقسمت ترین لوگ ہیں جو اٹھانے کے باوجود بھی ان کی کاوشوں اور کوششوں پر ان کے کانوں میں جو نہ رینگتی، اور وہ نہ تبھی بھی اٹھتے اور تبھی بھی وہ مسجد کو نہ آتے۔ تو اس سے بدقسمت ترین لوگ کوئی اور نہیں ہے جن کو آج بیدار کرنے کے لیے کوئی ہے کہ لوگوں اٹھو تو صحیح، اللہ کو منا لو تو صحیح، آگے تو بڑھ جاؤ، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قابل معافی اور اللہ کے ہاں توبہ تو کر لو۔ اور کوئی بندہ کہے کہ جاؤ 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 اپنی زندگیوں میں مست رہو، میں بہت رات دیر گئے سویا ہوں، کوئی مووی دیکھ کے سویا ہے، کوئی کیا ہے فلاں فلم دیکھ کے سویا ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، تو یاد رکھو پھر ہمارے لیے وہی مثال ہے کہ اگر ہم اس وقت نہ سدھریں گے نہ پلٹیں گے تو یاد رکھو جو شاعر کہتا ہے کہ اگر تم اس وقت نہ پلٹے، اس وقت نہ سدھرے تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، کہ یاد رکھو پھر تو ہمیں کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ملے گا، اور پھر ہم اٹھنے کے لیے تیار ہوں گے تو وہ وقت آ چکا ہوگا جہاں پر اٹھنا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو عقل کے ہوش کے ناخن لو میرے بھائیوں، ان لوگوں کی کاوشوں کو قبول کرو، اٹھو آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں 5 وقتہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن راتوں کی نمازوں کا حال اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آدھی آدھی رات تک اے اللہ کے رسول آپ اور آپ کے صحابہ میرے حضور کھڑے ہوتے مجھے معلوم ہے، آدھی رات، نصفہ، پوری آدھی رات، یا آدھی رات سے بھی بڑھ کے کھڑے ہوتے اللہ کے حضور میں۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ صحابہ ساتھ میں، پوری جماعت نماز میں لگی ہوئی ہے۔ اور کب اگر معلوم ہو جائے نماز کے لیے نکلا ہے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے اس وقت۔ آج اگر مسجد جانے والا بندہ جا رہا ہے تو لوگ اگر نہ بھی پڑھتے ہوں تو کم از کم اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا بندہ ہے، بھائی 5 وقتہ نمازی ہے، میں ہمیشہ دیکھا کرتا ہوں نماز کو جاتا ہے۔ تو آج تو مدح ملتی ہے نا، جو وہ زمانہ تھا جہاں پر معلوم ہو جائے نماز کے لیے جائیں تو قتل ہونے کا خطرہ تھا، لیکن اس وقت بھی جمع ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کب؟ پورے آدھی آدھی رات پڑھ رہے تھے، آدھی آدھی رات۔ کبھی باہر نکل کے صحن میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، یہاں تک کہ اطراف و اکناف کے گھر اور خاص طور پر عورتیں اور ان کے گھروں کی بچیاں رونا شروع کر دیتی، کیونکہ ان کو بھی قرآن سمجھ آتا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے بالکل ہی تنگ کر دیا کہ تم محلہ چھوڑ کے نکل جاؤ۔ صدیق اکبر نکل گئے، راستے میں ان کا دوست ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے اپنے محلے والوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے، اس واسطے میں محلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ خطا کیا ہے؟ خطا کچھ نہیں ہے، بس میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، انہیں پسند نہ آتا۔
تو وہ بولا کہ نہیں، آپ جیسا خیرات کرنے والا، آپ جیسا انسانیت کا درد رکھنے والا ایسا اکیلا نہیں جائے گا، آپ آئیے میرے ساتھ۔ واپس بلا کے لے آیا، محلے والوں سے بات کی تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم ایک ہی درخواست کرتے ہیں، گھر کے اندر کہیں ایسی جگہ یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں جہاں سے ہمارے عورتوں کو خلل نہ ہو، ورنہ تو ہم ہی تو کیا ہے، ہمارے عورتیں بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اگر صدیق اکبر کا قرآن سنیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، جس کو وہ بگاڑ سے تعبیر کر رہے تھے۔ آج ہماری عورتوں کے سامنے قرآن کھول کے رکھ دیا جائے، سن کے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری عورتوں میں اس کے اندر کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوگی۔ خواتین بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، کیوں؟ ہم کو ذوق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، مضمون سمجھ ہی نہیں آتا، عربی معلوم ہی نہیں ہے۔ وہاں کفار کی عورتیں سمجھتی تھی، مشرکین مکہ نے بتایا تھا کہ آپ کو صرف ایک کنڈیشن پہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ آپ آواز سے نہ پڑھیں، اور اس نے کہا کہ دیکھو جی یہ بات مان لے، آپ رہ جائیں۔ صدیق اکبر رہ گئے، 2-3 دن صبر ہوا، بس آخرکار صدیق اکبر پھر وہی روٹین پہ آ کے تہجد میں کھڑے ہوئے اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے صبح وہ جو پناہ دینے والا تھا اس پر شکایت گئی تو بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے، کہا کہ تیری پناہ تو لے کے واپس جا، مجھے کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صدیق سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھے بغیر رات گزار دے۔ اگر مجھے نہیں ہے آزادی تو جائے آزادی، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ کب کا ہے؟ یہ راتوں میں قیام کا ہے، فرائض کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کوئی صحابی فرض نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی نماز سے غائب ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ وہ بیمار ہے۔ کیوں؟ بیمار ہی مسجد نہیں آتا تھا بس۔ اگر بیماری کے علاوہ کوئی مسجد کی طرف نہیں آتا تو ہم اس کے ایمان میں شک کرنے لگتے، یعنی وہ نفاق کی طرح ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی نمازی محلے کے جو نمازی ہیں اس مسجد میں جب نہیں آتا نماز کے لیے تو محلے کے نمازی سوچتے کہ پہلے تیمارداری کریں، جا کے گھر میں ضرور کوئی معاملہ ہوگا، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی معاملہ بھی نہیں ہے تو پھر تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ دراصل صحیح سچا مسلمان نہیں ہے۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے سلسلے کے بعد ایک نابینا آئے، ایک نابینا آنکھ نہیں، نابینا، اور کب آئے؟ بارش، موسم خراب، گلیاں بالکل بھی نہ ہونے کے بعد۔ ایسی گلیاں تو نہیں تھی نا، وہ تو مٹی کی گلیاں تھی، بارش پڑتی تو کیچڑ۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، کیونکہ میں نابینا ہوں، چل کے آ نہیں سکتا خود سے، اور میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے کہ مجھے مسجد لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ جب وہ پلٹ کے جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ادھر آؤ۔ جب وہ صحابی آئے تو پوچھا کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اذان تو سنائی دیتی ہے۔ کہا تو پھر تو جواب دینا پڑے گا، آنا پڑے گا، خواہ تمہارے پاس نوکر نہ ہو، خواہ تم اندھے ہو، لیکن آنا مسجد کو، تمہیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کھڑا کروں اور اذان کا اعلان کروں، اور مصلی پہ جماعت کے لیے امام کو کسی اور کو مقرر کروں، اور میں باہر نکل کے دیکھوں کہ کون اذان سننے کے بعد بھی نماز کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر وہ کوئی ہے تو میں اس کے گھر کو جلا کے راکھ کر دوں، لیکن مجھے اس بات سے صرف یہ معاملہ روکتا ہے کہ گھر میں بچے اور عورتیں بھی ہوں گی، ان پر تو جماعت نہیں ہے، ورنہ تو یہ کام میں کر گزرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب نہیں ہو سکتا تھا تبھی بھی پیر کو گھسیٹتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ میرے بھائی، اسی طرح اپنے ایمان کے اعتبار سے
ایمان کو بچانے کی فکر کے اعتبار سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھو، واقعات دیکھو، اور ہم اپنے آپ کو دیکھو کہ کیسے لاپرواہ ہیں۔ اپنے ایمان کا کبھی خطرہ محسوس ہوا ہے آپ کو؟ اللہ کی قسم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، آپ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا، میں منافق تو نہیں بن گیا؟ نہ نماز پڑھنے میں خوشی ہے، نہ نیک کاموں میں خوشی ہے، نہ اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے، نہ برائی کرتے وقت ڈر پیدا ہو رہا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خوشی و خضوع پیدا ہو رہا ہے۔ جب بھی ہاتھ باندھتا ہوں پورے دکان کے حساب سامنے نظر آتے ہیں، جب بھی مسجد کے لیے جاتا ہوں دل بالکل مردہ ہوتا ہے کہ کیوں جا رہا ہے، چند ایک رکعتیں پڑھ بھی لیتا ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو کہیں میرا حال یہ تو نہیں ہے کہ کیا ہے میرا ایمان ہی چلا گئے؟ اس بارے میں کبھی آپ نے اس طرح سوچا بھی ہے؟ نہیں ہے نا؟ جو ایمان کے پہاڑ تھے، پہاڑ انہوں نے ہمیشہ اسی سوچ میں گزارا۔ بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے، حضرت حنظلہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے۔ صدیق اکبر راستے میں ملے، پوچھا حنظلہ کیا کہتے ہو؟ یہ کون ہے پتہ ہے؟ جب ان کی شہادت ہوگی تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ ایسے بڑے صحابی کہہ رہے ہیں میں منافق ہو گئے۔ صدیق اکبر آئے، پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول جنت کی اور جہنم کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے ایسے نظر آتا ہے گویا میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں میں رہتا ہوں، تو بالکل وہ کیفیت چلی جاتی ہے جو ایمان تازہ تازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں دکھتا ہے، وہ ایمانی کیفیت میں اپنے گھر اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں پاتا ہوں۔ تو اس حیثیت سے سوچتا ہوں کہ میرا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک اور کیفیت میں اور گھر میں ایک اور کیفیت میں، یہ اندر باطن اور ظاہر باطن کا یہ معاملہ کہیں نفاق تک نہ مجھے پہنچا دیا، اس واسطے میں کہتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اچھا یہ حالت تو مجھے بھی پیش آتی ہے، کہیں میں بھی منافق نہ ہو گیا۔ دونوں مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے بھاگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، حنظلہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حنظلہ تم کیوں منافق ہو گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ قرآن سناتے ہیں ہمیں، جب آپ جنت کے واقعات سناتے ہیں، جہنم سے ڈراوا آپ بتاتے ہیں، تو دل ایسے لگتا ہے گویا کہ ان چیزوں کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل لرز جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن ہم واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان واقعات کو جو سن کے کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی اور دل کے اندر وہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو میں نے سوچا کہ یہی کیفیت نفاق شاید، تو فرمایا کہ عین ایمان ہے حنظلہ، اگر یہی ہوتا ہے تمہارے ساتھ تو یاد رکھو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو بھی ڈرا نفاق سے وہ ایمان والا ہے، جو بھی بے خوف ہوا نفاق سے وہ ایمان والا نہیں، منافق ہے۔ کیوں؟ جس کے پاس مال ہوگا اسی کو تو چوری کا ڈر ہوگا، مال ہوگا تو چوری کا ڈر ہوگا نا جی۔ فقیر کو کیا ڈر کہ کیا لے کے جائے گا، ہے ہی وہ نہتا۔ جس کے پاس ایمان کا خزانہ ہوگا تو اسی کو تو ڈر ہوگا نفاق کا کہ ایمان کہیں نکل نہ جائے۔ جس کو ڈر نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حسن بصری کہا کرتے تھے کہ ما خافہ، اس سے وہی ڈرتا ہے۔ ہاں، جو منافق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ما امینہ الا مؤمن، ما خافہ الا منافق۔ دیکھیے جو ڈرتا ہے، جو اپنے ایمان کے معاملے میں محاسبہ کرتا رہتا ہے وہی اصل میں مومن ہے۔ جو بالکل امن میں ہوتا ہے، جسے ڈر ہی نہیں ہوتا، منافق ہی ہوتا ہے صرف اس سے امن میں۔ ڈرنے والا تو مومن ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کے اندر ہی ہے، ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں، تابعی ہیں جو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں
30 سے زیادہ صحابہ سے زندگی میں ملاقات کیا اور ان کے ساتھ رہا، اور ہر صحابی کو میں نے نفاق سے ڈرتے پایا، ہر صحابی کو، جس میں حضرت عائشہ جیسی شخصیت ہے، جس میں حضرت عمار جیسی شخصیت ہے، جس میں حضرت صدیق اکبر جیسی شخصیت ہے، جو ڈرتے تھے کہ کہیں ایمان کھانا جائے، نفاق اندر نہ آ جائے۔ اور آج ہمارے لیے کوئی نفاق کا ڈر نہیں ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کو کون جی ٹارگٹ کر سکتا؟ کیوں؟ ہے ہی نہیں، اندر پورا پھوکھل ہے، تو پھر ایمان کے ہونے نہ ہونے کا ڈر کہاں سے آئے گا میرے بھائیو؟ تو یاد رکھیے، ایمان کے اعتبار سے ڈرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، ارکان اسلام میں آگے بڑھ کے آنا۔ میں ایک ایک مثال تو کم از کم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ نماز کے سلسلے کی مثال تو میں دے دیا، اسی طرح روزوں کے سلسلے کی، اسی طرح حج کی، اسی طرح ارکان کے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے اور بجلی کا بھی مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ اس واسطے اگر اللہ نے توفیق دی تو ان باتوں کو پھر میں کبھی، ابھی جو شیڈول ہمارا 2 دن کا ہے، اس میں کہیں پیش کرنے کا موقع ملا تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن جو کچھ اصل میں سنانا تھا، سبق حاصل کرنے کے لیے انسان کو کافی ہے، خواہ 1-2 نقطے والی بات ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اپنے ایمان کو ذرا تجزیہ کریں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی نیکی اور بدی کے اعتبار سے تمہارے اندر کے نفس کے خیالات کا محاسبہ کریں، اور سوچیں اپنے آپ میں خالص ہو کر اپنے اندر سے جواب تلاش کریں، کیا میں وہی مسلمان ہوں جو اللہ کو مطلوب ہے؟ کیا میں وہی مسلمان ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں حکم دیا ہے، وہی اسی مثل میں بھی ہوں؟ اور آج ہی ابھی اور اسی وقت ملک الموت مجھے آئے اور کہے کہ چلو اللہ کی ملاقات کے لیے، تو کیا میں راضی برضا اللہ کی ملاقات کے لیے نکل جاؤں گا؟ اگر یہ جواب اس بات میں ہے تو پھر تو یاد رکھو ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس بات میں نہیں آ رہا ہے جواب، اور اندر سے آ رہا ہے کہ موت کا سن کے کانپ رہے ہیں ٹانگیں اور اندر کے گناہ ہمارے، کہ ہم کیسے جائیں گے اللہ کے ہاں، ہم تو رات دن گناہوں میں ہیں۔ تو یاد رکھو پھر تو آپ کے لیے توبے کا موقع ہے، ابھی ایک آنسو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے، لیکن اگر آج تم نے آنسو بہانا نہیں، یاد رکھو کل کے دن آنسو نہیں، خون نکلے گا، خون آنسو نکل کے، آنسو نکلنے کے لیے پانی نہیں رہے گا جسم میں، خون نکلے گا، تب بھی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ دن بھی آنے والا ہے، اس سے پہلے اب کر لو۔ رب العالمین کے پاس تمہاری ایک آنسو کی بھی اتنی قدر ہے کہ فرمایا کہ اگر آپ دنیا میں اللہ کے اور جہنم کے خوف سے کوئی بندہ ایک آنسو بھی نکالتا ہے تو اللہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو آج موقع ہے، لیکن جب موت کا پنجہ آئے گا تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے اخرتنی الی اجل قریب، ایک لمحہ، ایک زندگی کا ایک موقع تو دے دو۔ اللہ کہے گا نہیں، مسئلہ ختم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اپنی زندگی میں استقامت فی الدین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی
شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔